السلام علیکم کینسر دوستو، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہوں گے، امید ہے انشاءاللہ۔ میں ویسے ابھی آپ کا جب چارٹ بنا رہا تھا، دیکھ رہا تھا، تو مجھے بڑی خوشی ہو رہی تھی۔ ایک ہوتا ہے زائچے میں برتھ ٹاپ چارٹ جب بنتا ہے تو آپ کے فرسٹ ہاؤس سے بالکل لیفٹ کے اوپر 11th ہاؤس ہوتا ہے، اور 11th ہاؤس ٹورس کا ہاؤس ہے۔ ٹورس میں جوپیٹر کی پریزنس ہے، اور اس کو خواہشات کے پورا ہونے کا خانہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ ایک ایسا سا سائن ہے جہاں پرانی خواہشات، ڈیزائرز، جو خواب ہم نے دیکھے تھے، کبھی جوانی میں دیکھے تھے، کبھی بچپن میں دیکھے تھے، ان خوابوں کے پورا ہونے کی انڈیکیشن ہوتی ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کا جو 10th ہاؤس ہے اس میں راہو کی پریزنس ہے، یعنی ایریز میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خواب تو پورے ہو سکتے ہیں، مواقع موافق ہیں، لیکن کیا آپ اس کے لیے ذہنی طور پہ تیار ہیں؟ کیا آپ کے کانسیپٹ اپنے لیے کلیئر ہیں کہ میرا کیا پلان ہے فیوچر کے لیے، اور اسپیشلی ان دنوں کے لیے؟ ویسے میں بات کرتا چلوں، میں اپنے آنے والے کلائنٹس کو بھی یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ نے لائف کی پلاننگ کرنی ہے تو اس سلسلے میں جو آپ کے گولز ہیں اچیو کرنے کے، جو آپ کے مقاصد ہیں، انہیں چھوٹے چھوٹے حصوں میں ڈیوائڈ کیجیے گا، شارٹ ٹرم گولز رکھیے گا، تاکہ ایک ہی دفعہ بجائے سال کے آپ ویک، 2 ویک، 3 ویک کے بعد آپ کو اپنی پروگرس کا پتہ چلتا رہے، تاکہ آپ کو بہت دنوں کے بعد جا کے یہ احساس نہ ہو، اوہو میرا تو سال ضائع ہو گیا، میں نے تو دیکھا ہی نہیں مڑ کے، یا اس میں یہ پرابلم تھے۔ تو جناب یہ خواہشات کا سال ہے، سارا کچھ ہے، پورا ہونے بھی جا رہا ہے۔ مون پوزیشن آپ کا رولنگ پلینٹ بھی اس وقت اس ویک میں بہت اچھی پوزیشن میں ہے، آپ کو سپورٹ بھی کر رہا ہے، فائدہ بھی دے رہا ہے۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ایک ریکویسٹ، چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، ضرور سبسکرائب کیجیے، اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا، بیل آئیکن بھی دبائیے گا، تاکہ جو آنے والی نئی سے نئی خبریں ہیں اور جو نئے سے نئے پروگرام جو ہمارے پاکٹ میں ہیں، جو پلان میں ہیں، وہ آپ تک پہنچیں، اور ان کی گائیڈنس کے ذریعے آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہوں۔ بات ہو رہی تھی خواہشات کی، 11ویں گھر کی، اس کی بلیسنگز کی، اور اللہ کی رحمت، جوپیٹر جسے کہا جاتا ہے۔ خدا نے نشانیاں دی ہیں نا، جیسے سورج ہمارے لیے خدا کی رحمت ہے۔ سورج نہ نکلے تو آپ سوچ سکتے ہیں کیا ہوگا، کائنات میں اندھیرا ہوگا، کسی قسم کی کوئی سبزی نہیں اگے گی، کچھ بھی نہیں ہوگا، زمین اتنی ٹھنڈی ہوگی کہ کم از کم انسان تو منجمد ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ ہے۔ اور اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ کبھی ایک ہفتہ بادل طاری رہتے ہیں تو موسم کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے، اور اگر بالکل نہ ہو تو کیا ہوگا؟ اسی طرح بارش ہے، اگر بارش برستی ہے تو کائنات کے لیے رحمت ہے، انسانوں کے لیے رحمت ہے، بیماریاں دور ہوتی ہیں، زمین سیراب ہوتی ہے، فصلیں جسے کہتے ہیں کہ وہ زمین سے اپنا سر نکالتی ہیں، گرو کرتی ہیں، انسانوں کے لیے خوراک کا سبب بنتی ہیں۔ لیکن یہی اگر خشک سالی ہو، زمین پھٹنے لگتی ہے، جانور مرنے لگتے ہیں، اور قحط کی کیفیات پیدا ہوتی ہیں۔ تو یہ غیر محسوس طریقے سے ہمارے ارد گرد اتنی نعمتیں پیدا ہو رہی ہیں، اتنا سارا کچھ ہو رہا ہے، خود بخود ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جب یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے تو ہمیں اس کے ہونے کا احساس نہیں ہوتا، اس کی قیمت یا اس کی اہمیت کا احساس نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کسی بھی نعمت کا اس وقت احساس ہوتا ہے جب وہ نعمت ہم سے چھنتی ہے، ہم سے پرے ہوتی ہے، تب پتہ چلتا ہے کہ یہ نہیں تھی یا نہیں ہے، تو اس کے اثرات کیا مرتب ہو رہے ہیں۔ تو جناب اسی طرح آپ سے بھی یہی گزارش ہے کہ اچھے ستارے آپ کے گھر میں ہیں، آپ کو بلیسنگز ہیں، آپ کے لیے آسانیاں لا رہے ہیں، برکتیں لے کے آ رہے ہیں، اس کے لیے جاگتے رہیے، وہ پلان کیجیے گا۔ میں اسپیشلی ان لوگوں سے بات کروں گا جو تعلیم سے وابستہ ہیں، ٹیچرز اور اسٹوڈنٹ۔ ایجوکیشن، نالج، اس کے بڑھانے کے یہ اینگلز ہیں۔ 5th ہاؤس بھی ہے آپ کا، 2nd ہاؤس بھی ہے، اس کے افیکٹ آپ کے رولنگ پلینٹ چونکہ آپ کا 9th ہاؤس اسپرچول ایجوکیشن کا بھی ہے، وہاں سے بھی یہ سارے ریلیشن بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ تو جناب آپ کو اپنے زندگی کے وہ تمام پورٹ فولیوز، وہ تمام ایریاز، ان سب کے لیے آپ کو بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے، فوکس ہونے کی ضرورت ہے، اور اٹینشن ڈائیورٹ نہ ہو، اس لیے کہ 10th ہاؤس میں راہو آتا ہے تو کچھ چیزیں بتاتا ہے کہ ہمیں ایسے کرنا ہے، ہمیں ایسے کرنا ہے، یہ مسائل جو ہیں یہ ہمیں افیکٹ کرتے ہیں۔ 4th ہاؤس، بزرگوں کی دعائیں، خاندان کی دعائیں یہ بلا شبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ ذرا سا خیالات، فیملی ہیلتھ، بزرگوں کی صحت، ان چیزوں کے اوپر بھی آپ کو توجہ دینے کی ضرورت ہوگی۔
آپ کے فرینڈس کا جو سرکل ہے وہ ایک خاص اینگل میں بنا ہوا دکھائی دیتا ہے. میں ٹین ایجر سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر ماں باپ بزرگ کسی دوست کسی فرینڈ سے ملنے سے منع کرتے ہیں، کسی ایسی سوسائٹی میں بیٹھنے سے منع کرتے ہیں، تو ان کی بات کا برا نہ منائیے گا، بلکہ سمجھیے گا کہ اس میں آپ کا بھلا ہے، اس میں آپ کی بہتری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ ملا جلا سا رجحان دکھائی دیتا ہے جہاں آپ کی توجہ بڑھ سکتی ہے، اٹینشن ڈائیورٹ ہو سکتا ہے، ایون مزاج میں تبدیلیاں پیدا ہو سکتی ہیں. اس کی وجہ سے آپ ڈیسنٹ سویلائزڈ تھے، ایگریسو نہیں تھے، غصے والے نہیں تھے، لیکن لگے گا آپ کے ارد گرد کے لوگوں کو کہ آپ کے ٹیمپرامنٹ اور مزاج میں تبدیلیاں پیدا ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. کبھی کبھی یہ اپنے حالات کی وجہ سے ہوتی ہے اور کبھی کبھی ہمارے انفلوئنس کی وجہ سے ہوتی ہے. انفلوئنس یعنی وہ لوگ جن کے درمیان ہم بیٹھتے ہیں، ان کے اثرات، ان کا مزاج بھی ہمارے اوپر غیر محسوس طریقے سے طاری ہونے لگتا ہے. وہ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ مین از نون بائی دا کمپنی دیٹ ہی کیپس. تو اس چیز کو بڑا آپ نے اہمیت کا حامل ہے، اس کو سمجھنے کی آپ کو ضرورت ہوگی. اس لیے بھی ضرورت ہوگی کیونکہ میں پلانٹری پوزیشن اس طرح کی ہے کہ اگلے سال 1.5 سال میں جو میجر چینجز آئیں گی وہ آپ کے سٹیٹس اور کریئر کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہوں گی. اس وقت جن بچوں نے، جن لوگوں نے، بزنس مین جنہوں نے اپنے کام کے اوپر توجہ رکھی وہ اس کا پھل کھائیں گے، ادروائز مسائل ہوں گے. یہ ہے جناب آپ کی صورتحال. پلانٹری پوزیشن یہ بھی ہمیں بتا رہی ہے کہ فارن ٹریول، لانگ ٹرم ٹریول جو شفٹ کرنا چاہ رہے تھے، جانا چاہ رہے تھے، ان کے لیے بھی اچھے مواقع بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. ایموشنل لائف، پرسنل لائف کے لیے بڑا امپورٹنٹ ٹائم ہے، اچھا ہے. لو لائف بہتر ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. تو یہ ایک جنرلی اگر میں یہ کہوں گا تو یہ ایک ایسا سا وقت ہے جسے ہم کہتے ہیں سات گھڑی ہے. اور سات گھڑی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سب شبھ ہے، سب اچھا ہے. نیچر نے آپ کے لیے بلیسنگز رکھی ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. ایجوکیشن میں ذرا سا ہائر ایجوکیشن میں جب میں جا کے دیکھتا ہوں تو مجھے یوں دکھائی دیتا ہے کہ ایسے اسٹوڈنٹس، ایسے لوگ جو پاکستان سے باہر جا کے پڑھنا چاہتے تھے، ان کے کاموں میں تھوڑی سی ڈیلے ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. اچھا، آپ کو میں یہ کہوں گا کہ آپ نے بہت احتیاط کے ساتھ اپنا ہوم ورک کمپلیٹ کرنا ہے. ویزا کے لیے، کہیں ٹریول کے لیے اگر آپ کے اپلیکیشن فائل کر رہے ہیں تو اسے اچھی طریقے سے فائنل سبمٹ کرنے سے پہلے اسے 2-3 دفعہ آپ نے پڑھنا ہے. کسی پروفیشنل اور کنسرن آدمی کے ساتھ اپنا رابطہ رکھنا ہے اور اس کی گائیڈنس میں اس کو فل کیجیے گا، آپ کے لیے بہتری اور آسانی ہوگی. وجہ یہ ہے کہ یہ سائن بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کچھ لوگوں کے جو ٹریول کے لیے خواہش مند تھے اور اس کے لیے اپنا کچھ پلان کرنا چاہ رہے تھے. تو یہ اگر دل میں ایسی کوئی خواہش ہے تو انیشیٹو لے سکتے ہیں. تو یہ جناب آپ کی ایک صورتحال ہے اس ہفتے کی. نیکسٹ ہفتے ستارے کیا کہتے ہیں یہ انفارمیشن لے کے آپ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا. جاتے جاتے پھر ریکویسٹ، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. خدا حافظ.